आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। मरकजी काबीना ने फूड प्रोसेसिंग सनतों के लिए पैदावारी तरगीबी स्कीम को दी मंजूरी। स्कीम से आलमी सतह पर हिंदुस्तानी खुर्दीनी मसनूआत को हासिल होगी पहचान। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का बयान। साइंसी सम्राट पूरी दुनिया तक पहुंचाने मरकज का नज़्बुल ऐन। मरकजी वजीर हर्षवर्धन का बयान। रियासत में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए महकमे सेहत के ओहदेदारों का हंगामाई इजलास। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग तरीके की मौसर अमल आवरी पर ईटला राजेंद्र ने दिया जोर। और मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। 3 असेंबली हलकों में होगी पोलिंग। ममता और सेवेंदु समेत 171 उम्मीदवार मैदान में। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हम तमाम को चौकस रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरों से बात करते वक्त 6 फुट का फासला बरकरार रखें। अपने हाथों को मुसलसल धोते रहे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एहतियात से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मुनक़िदा मरकजी काबीना के इजलास में फूड प्रोसेसिंग सनतों के लिए पैदावारी तरगीबी स्कीम के लिए मंजूरी दे दी है। मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा है कि इस स्कीम को घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने के लिए 10,900 करोड़ रुपए की लागत से इस स्कीम को रूबे अमल लाया जा रहा है। पीयूष गोयल ने उम्मीद जाहिर की कि ये स्कीम ज़राई मसनूआत की मकबूलियत और दुनिया भर में हिंदुस्तान के खाने की मसनूआत को पहचान दिलाने के लिए काफ़ी कारआमद साबित होगी। Linked incentive scheme for food processing industry, PLI for food processing industry में 10,900 करोड़ रुपए इंसेंटिव या सब्सिडी के रूप में देने को मंजूरी प्राप्त की। किसानों के लिए विशेष करके आगे आने वाले वर्षों में नए आमदनी बढ़ाने के तरीके ढूंढे, उसके लिए ये निर्णय लेके एक फिटिंग ट्रिब्यूट टू आवर फार्मर्स, फिटिंग ट्रिब्यूट टू द अन्नदातास, जिन्होंने कोविड वर्ष होने के बावजूद इस देश में जो उपज है कृषि क्षेत्र की, उस उपज को बढ़ाया है। स्वाभाविक रूप से नए कृषि कानून जब पास हुए तब एक विशेष जो हम सबके मन में चिंता थी वो थी कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए। और मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा है कि पूरी दुनिया को साइंस के फवायद पहुंचाना हिंदुस्तान का नज़्बुल ऐन है और इस नेक नीयत से हम 84 ममालिक में हिंदुस्तान में बनी कोविड वैक्सीन फराहम कर रहे हैं। हर्षवर्धन ने कोविड वैक्सीन की तैयारी के बारे में गुफ्तगू में कहा है कि अब तक दुनिया भर के 84 ममालिक में 64 मिलियन कोरोना वैक्सीन की खुराक फराहम की जा चुकी है। अब तक मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में 6 करोड़ से ज़ायद कोरोना वैक्सीन की खुराक की तकसीम की जा चुकी है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर दरपेश चैलेंजों के बारे में बात करते हुए हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क में आबादी और तनुसब से बड़ा चैलेंज बन गया है। हम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में चैलेंज को कबूल कर चुके हैं और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कामयाबी के साथ नाफिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और इस पर 17 जनवरी को मुख्तलिफ रियासतों को हिदायतनामे जारी किया गया है। उन्होंने दूसरी लहर के चलते टेस्टिंग, वेंटिलेटर्स, निगरानी और जैसी सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो देने की रियासती हुकूमतों और मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी। तेलंगाना रियासत में कोरोना के बढ़ते मुस्बत केसेस के पेश नज़र महकमे सेहत के ओहदेदार चौकस हो गए। आज सुबह वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने मुतालिका ओहदेदारों से फ़ोन पर बातचीत की और सूरत हाल का जायज़ा लिया। ईटला राजेंद्र ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह तशख़ीसी टेस्टों की तादाद में इजाफा करे। रियासती वज़ीर ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग के तरीक़ेकार को सख्ती से अमल में लाए। ईटला राजेंद्र ने महकमे सेहत के ओहदेदारों के साथ कल एक हंगामाई जायज़ा इजलास मुनक़िद करने जा रहे हैं। नायब सदर वेंकैया नायडू ने कहा है कि ज़राई शोबे की वजह से मुल्क में माशी जमूद बना हुआ। उन्होंने किसानों को फ्रंट लाइन वैरियर्स की फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़ पेश की। वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में रिटायर्ड
IAS آفیسر موہن کندہ کی کتاب کی رسمی اجراء انجام دی۔ موہن کندہ نے ہندوستان میں زراعت اور کسانوں کی آمدنی کے تعلق سے اس کتاب کو قلم بند کیا ہے۔ اس پروگرام میں ریاستی منصوبے بندی کمیشن کے نائب صدر ونود کمار اور مرکزی وزارت داخلہ کے سابق سیکریٹری پدما نابھیا موجود تھے۔ اس موقع پر وینکیا نائیڈو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روز بروز کسانوں کی تعداد میں کمی تشویشناک ہے۔ انہوں نے زرعی شعبوں کو خصوصی ترجیح دینے کی ریاستی حکومت کو تجویز پیش کی۔ It should get a top priority attention by the government at the center and states, because as it was rightly said, more than 50% of our population still depends and survive on agriculture in spite of the challenges in that sector. People, they love agriculture, they live in agriculture, and some of them they feel that there are no alternatives. So مغربی بنگال اور آسام میں کل دوسرے مرحلے کے تحت پولنگ ہوگی۔ مغربی بنگال میں نندی گرام سمیت 30 حلقوں میں پولنگ کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ مرکزی الیکشن کمیشن کی جانب سے کووڈ کے قواعد کے مطابق پولنگ کے عمل کو انجام دینے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ترنمول کانگریس اور BJP کے درمیان سخت مقابلے کے پیش نظر رائے دہندوں میں کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ ممتا بنرجی انتخابات میں ہائی ٹرک بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے، جبکہ کامیابی کے لیے BJP بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے۔ جن حلقوں میں پولنگ ہونے جا رہے ہیں ان میں جنوبی 24 پرگنہ، بنکورا اور مدنہ پور اضلاع کے حدود میں آئے ہیں۔ انتخابات کے دوران سب کی نظر نندی گرام حلقے پر ٹکی ہوئی ہے۔ دوسرے مرحلے کے تحت 30 حلقوں میں جملہ 171 امیدوار حصہ لے رہے، جن میں 152 مرد اور 19 خواتین شامل ہیں۔ نندی گرام سے چیف منسٹر ممتا بنرجی اور BJP سے سویندو ادھیکاری میدان میں ہے، جبکہ بائیں بازو امیدوار کی حیثیت سے میناکشی مکھرجی اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ واضح رہے کہ نندی گرام سے اب تک بائیں بازو جماعتوں نے 8 مرتبہ کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح ترنمول کانگریس نے 3 بار اپنی جیت رقم کی ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے لائے گئے 3 نئے زرعی قوانین کے بارے میں جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے تشکیل کردہ 3 رکنی کمیٹی نے مہربند لفافے کے ذریعے اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ کمیٹی کے سربراہ اور ماہر زراعت انل گھنوت نے بتایا کہ انہوں نے کسانوں کے 85 تنظیموں سے مشورہ دیا۔ ان سب سے بات کرنے کے بعد یہ رپورٹ تیار کی گئی۔ واضح رہے کہ رپورٹ کے تعلق سے 5 اپریل کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی۔ ہمارا قومی پرچم، جس نے سینکڑوں افراد کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، آج اس ترنگے کے 100 بہاریں مکمل ہو چکی۔ واضح رہے کہ تیلگو زبان کے سماجی جہدکار پنگالی وینکیا نے اس کو ترتیب دیا تھا اور یہ پرچم جدوجہد آزادی میں مجاہدین کی حوصلہ کیا اور اس کی وجہ سے ملک کے وقار میں اضافہ ہوا۔ جدوجہد آزادی میں یہ پرچہ عقیدت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ واضح رہے کہ مختلف ممالک کے پرچموں کو جائزہ لینے کے بعد ہمارے ملک کی تہذیب و تمدن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ترنگے کو ڈیزائن کیا گیا تھا۔ 31 مارچ 1921 میں وجے واڑہ کے وکٹوریہ محل میں منعقدہ AICC کے اجلاس میں انہوں نے اس پرچم کی مہاتما گاندھی کے حوالے کیا تھا۔ اپریل کی پہلی تاریخ یعنی پرانے مالی سال کا اختتام اور نئے مالی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طرح بجٹ میں اعلان کردہ متحدہ تجاویز کو 1 اپریل سے لاگو کیا جاتا ہے اور آج سے نئے قواعد کی عمل آوری ہوگی۔ نئے قواعد میں اہم یہ ہے کہ آدھار کے ساتھ پین کارڈ کا انضمام کیا جائے۔ اس طرح آدھار کے ساتھ پین کارڈ کو انضمام کرنے کی میعاد آج ختم ہو رہی۔ اس میں ناکافی کمی پر 1 اپریل سے 1000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اگر انکم ٹیکس ریٹرنز داخل نہ کیے گئے ہیں تو 1 اپریل سے بینک ڈپازٹ پر TDS ڈبلنگ رول نافذ ہوگا۔ مرکزی حکومت نے کرونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر ویکسین کے استعمال کے تعلق سے ریاستوں کو اہم ہدایت جاری کی ہے۔ مرکز نے واضح کیا کہ مرکز کی جانب سے ویکسین روانہ کیے جائیں گے اور دوسری خوراک کے لیے ویکسین کو چھپا کر نہ رکھے۔ اسی طرح ہدایت دی گئی کہ طلب کے مطابق سرکاری و غیر سرکاری اسپتالوں کے لیے ویکسین فراہم کیا جائے گا۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ملک میں ویکسین کی قلت نہیں ہے۔ نیشنل ہیلتھ اتھارٹی کے CEO RS شرما نے بتایا کہ دوسرے مرحلے کی خوراک کے لیے ویکسین کی ذخیرہ اندوزی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن کے ساتھ مل کر RS شرما نے ریاستوں کے محکمہ صحت کے سیکریٹریز کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس منعقد کیا۔ توقع ہے کہ جلد ہی ایک اور ویکسین ملک میں دستیاب ہوگا۔ روس کی جانب سے تیار کردہ اسپوتنک V ٹیکے کے استعمال کے تعلق سے عنقریب مرکزی ماہرین کی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوگا۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر
ریڈیز لیبارٹری نے روس کی RDIF کی جانب سے تیار کردہ اس ٹیکے کی ہندوستان میں تیاری کے لیے ایک معاہدہ طے کیا ہے۔ واضح ہے کہ اسپوتنک V ٹیکے پر ڈاکٹر ریڈیز کی جانب سے پہلے اور تیسرے مرحلے کی کلینکل ٹیسٹ کیے گئے۔ اس طرح ویکسین کی تیاری اور ہنگامی صورتحال میں اس کے استعمال کے تعلق سے اجازت دینے کی درخواست داخل کی گئی۔ مرکز کے ماہرین کی ٹیم اس اعداد و شمار کا جائزہ لے رہی، تاہم جیسے ہی منظوری مل جائے گی ویکسین کی بڑے پیمانے پر تیاری شروع ہو جائے گی۔ اور آخر میں اہم خبروں کے ساتھ یہ خبر نامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ شب بخیر۔ اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر DD نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر DD نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر DD نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ مرکزی کابینہ نے فوڈ پروسیسنگ صنعتوں کے لیے پیداواری ترغیبی اسکیم کو دی منظوری۔ اسکیم سے عالمی سطح پر ہندوستانی خوردنی مصنوعات کو حاصل ہوگی پہچان، مرکزی وزیر پیوش گوئل کا بیان۔ سائنسی ثمرات پوری دنیا تک پہنچانے مرکز کا نصب العین، مرکزی وزیر ہرش وردھن کا بیان۔ ریاست میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے محکمہ صحت کے عہدیداروں کا ہنگامی اجلاس۔ ٹیسٹنگ، ٹریسنگ اور ٹریٹنگ طریقہ کار کی مؤثر عمل آوری پر ایٹالہ راجندر نے دیا زور۔ اور مغربی بنگال میں دوسرے مرحلے کی پولنگ کے لیے تمام تر انتظامات مکمل، 3 اسمبلی حلقوں میں ہوگی پولنگ۔ ممتا اور سویندو سمیت 171 امیدوار میدان میں۔